پاکستان کے عدالتی اور قانونی نظام میں اس وقت ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ملک کے دو انتہائی ہائی پروفائل کیسز میں سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے مشہور زمانہ مونال ریسٹورنٹ اور کراچی کے نسلہ ٹاور جنہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر مسمار کر دیا گیا تھا، اب وفاقی آئینی عدالت نے ان دونوں بڑے فیصلوں کو ریورس کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا اور جذبات میں آ کر فیصلے کیے۔ آئیے ان دونوں مقدمات کے قانونی حقائق اور آئینی عدالت کے اس بڑے فیصلے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد کی مارگلا ہلز پر واقع مشہور مونال ریسٹورنٹ کی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا مونال ریسٹورنٹ کو گرانے کا فیصلہ یکسر کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے جو ریمارکس دیے وہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عدالت نے کہا ہے زمین کی ملکیت کا مقدمہ تاحال سول کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے اس کا حتمی فیصلہ متعلقہ ٹرائل کورٹ ہی کرے گی۔ ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ کی سابقہ آبزرویشن سے متاثر ہوتے ہوئے بغیر اس کیس کا فیصلہ آزادانہ طور پر کرے گی۔ سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے انتہائی سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابقہ فیصلے میں کئی اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدالتیں جذبات سے نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اور فیصلوں میں غیر متعلقہ باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ 11 جون 2024 کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز میں تجارتی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے کر مونال کو گرانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اسے منہدم کر دیا گیا تھا، لیکن اب اس کیس نے بالکل ایک نیا قانونی رخ اختیار کر لیا ہے۔ دوستو، صرف مونال ہی نہیں، وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کے نسلہ ٹاور کیس میں بھی سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے تمام احکامات کو واپس لیتے ہوئے کیس نمٹا دیا ہے۔ آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جاری کردہ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ کے ماضی کے طریقہ کار پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا اور زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع نوعیت کے احکامات جاری کیے۔ عدالتوں کو صرف اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہنا چاہیے اور انتظامی یا صوبائی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے اصل میں لیاری کی ایک غیر قانونی عمارت کا کیس تھا، لیکن عدالت نے اس کا دائرہ پہلے پورے لیاری اور پھر پورے کراچی تک بڑھا دیا۔ اسی دوران کراچی کے شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز اور نسلہ ٹاور کو گرانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ آئینی عدالت نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ایک اپیل کی سماعت کے دوران اسقط نوٹس کے اختیارات استعمال کیے۔ یہاں ایک اہم وضاحت ضروری ہے، وفاقی آئینی عدالت نے خود اپنے فیصلے میں کی ہے۔ عدالت نے صاف کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد کسی غیر قانونی تعمیر کو قانونی قرار دینا ہرگز نہیں ہے۔ عدالت کا موقف یہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور متعلقہ ریگولیٹری اداروں کے پاس ہے۔ عدلیہ کا کام انتظامیہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جون 2021 میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے نسلہ ٹاور کو سروس روڈ پر قائم ہونے کی وجہ سے تجاوزات قرار دے کر گرانے کا حکم دیا تھا اور فروری 2022 میں اس 15 منزلہ عمارت کو مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا، جس سے درجنوں خاندان سڑک پر آ گئے تھے۔ ناظرین، وفاقی آئینی عدالت کے ان دو مسلسل فیصلوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ماضی میں عدالتی دائرہ اختیار سے باہر نکل کر جو پاپولسٹ یا عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے، انہوں نے نظام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مزید الجھا دیا ہے۔ مونال ریسٹورنٹ گرایا جا چکا ہے، نسلہ ٹاور مٹی میں ملایا جا چکا ہے، مگر آج عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ فیصلے قانون اور آئین کے دائرے سے ہٹ کے کیے گئے تھے۔ ان فیصلوں کے بعد اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جن شہروں اور اداروں کا نقصان ہوا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور کیا اب ہمارے ریگولیٹری ادارے اپنے فرائض خود پورے کریں گے یا دوبارہ عدالتوں کی مداخلت کا انتظار کیا جائے گا؟ آپ اس اہم ترین عدالتی پیش رفت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔